أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، شہدائے کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی حیات کے حوالہ سے گزشتہ 6 دروس میں بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اشاعت التوحید و سنہ کے موقف کے حق میں دلائل ذکر کر چکا ہوں، اور ہر چیز کے حوالہ سے خاص طور پر قرآن حکیم کی آیات میں نے ذکر کی ہیں۔ دوسرے نمبر پر پھر احادیث مبارکہ ذکر ہوئی ہیں، پھر چند اقوال صحابہ اور مفسرین کی کچھ آراء تو وہ بھی ذکر ہوئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ترجیح رہی ہے اور ہر چیز کے حوالہ سے جس کا خاص طور پر اہتمام رہا ہے تو وہ آیات قرآنیہ تھی۔ اب فریق مخالف کے دلائل کا کچھ جائزہ لینا ہے۔ فریق مخالف اسی جسم کے اندر روح کے تعلق کے ساتھ زندگی کا قائل ہے، اور اس حوالہ سے ظاہر بات ہے کہ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ ان سے بھی یہی ہوگا کہ آپ بھی کوئی نہ کوئی آیت مبارکہ پیش کریں، لیکن صراحت کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر کوئی ایسی آیت مبارکہ موجود نہیں ہے کہ جس میں ارواح کے ان جسموں کے ساتھ مرنے کے بعد تعلق ہونے کا کوئی تذکرہ ہو۔ جب کوئی صریح آیت مبارکہ اس حوالہ سے نہیں ہے تو اس کے باوجود فریق مخالف نے بہرحال یہ کوشش تو کرنی ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ آیات سے استدلال ہو سکے۔ تو سب سے پہلے وہ شہداء کے حوالہ سے جو آیات مبارکہ ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے احباب انہی 2 آیات مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، جن میں انبیاء کرام کا تو تذکرہ نہیں ہے، شہداء کا تذکرہ ہے۔ لفظ بل احیاء کا بڑا صریح ہے، لیکن میں گزشتہ دروس میں سے پہلے 3 دروس میں وہ انہی 2 آیات مبارکہ کے حوالہ سے بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ خود آیات مبارکہ میں بھی
اشارے موجود ہیں، لمن یقتل کا لفظ اور الذین قتلوا کا لفظ، وہ واضح کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی موت تو ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی حیات تو ختم ہوئی ہے، اور وہ یقیناً دنیاوی حیات ہی ختم ہوئی ہے۔ تو خود قرآن حکیم کے اشارے اس پر موجود ہیں کہ یہ شہداء کی زندگی جو ہے یہ دنیاوی زندگی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی تو ختم ہو چکی ہے۔ یہاں پر سورہ آل عمران میں الذین قتلوا کا لفظ جو ہے یہ بھی اشارہ کر رہا ہے، پھر عند ربہم یرزقون یہ لفظ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ وہ زندگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں، اور وہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ پھر یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، ان الفاظ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ابھی ان تک نہیں پہنچے، یعنی اس زندگی میں جو لوگ ابھی نہیں پہنچے ان کے حوالہ سے بھی وہ خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ زندگی یہ دنیا والی زندگی نہیں، وہ کوئی اور زندگی ہے۔ تو بہرحال ان آیات مبارکہ کے اندرونی شہادتیں موجود ہیں کہ وہ برزخی حیات ہے۔ پھر احادیث مبارکہ سے سورہ آل عمران کا شان نزول بھی، اور شان نزول بھی وہ کہ جو خود اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا ہوا ہے، اور پھر تفسیر بھی وہ کہ جو خود اللہ رب العزت کی طرف سے بتلائی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں ذکر کر کے واضح کر چکا ہوں کہ ان آیات میں جو شہداء کی زندگی ہے تو وہ برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ تو جب انہی آیات سے انبیاء کی حیات ثابت کرنی ہے تو جو حیات شہداء کی ثابت ہو رہی ہے اسی طرح کی انبیاء کی ثابت ہوگی۔ تو شہداء کی اگر برزخی ثابت ہوتی ہے تو انبیاء کی بھی برزخی ہی ثابت ہوگی۔ صحابہ کرام کے اقوال اور مفسرین کرام کے اقوال بھی پیش کر چکا ہوں۔ تو یہ دو دلائل جو قرآن حکیم سے وہ دیتے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جن کا جواب تفصیلی طور پر پہلے 3 دروس کے اندر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگلی دلیل کے طور پر سورہ زمر کی آیت نمبر 30 جو کہ در حقیقت ہماری دلیل ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اس کو بھی وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو وہ پیش اس انداز میں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں ایک گرامر ہے، اس کا جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ عربی کے اندر معطوف اور معطوف علیہ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے درمیان کوئی حرف عطف یعنی دونوں کو ملانے والا، جن میں عموماً حرف عطف واو یہ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں چیز بھی اور فلاں چیز بھی، درمیان میں واو آ جاتی ہے تو ان کو معطوف اور معطوف علیہ کہا جاتا ہے۔ واو جس وقت درمیان میں آئے اس سے پہلے اور بعد اس سارے مجموعے کو مرکب عطفی جو کہا جاتا ہے۔ تو گرامر کا ایک اصول ہے کہ جہاں پر واو عاطفہ کے ساتھ 2 لفظوں کو جمع کیا جائے تو پھر ان دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ بہرحال فرق ہونا چاہیے۔ تو یہ گرامر کا ایک اصول ہے، لیکن اصول جس حد تک ہے اس حد تک اس کو رکھنا چاہیے، تو اس سے زائد جو ہے اپنے مطلب کے لیے نہیں بنانا چاہیے۔ انکا میتن، بے شک تو بھی فوت ہو جانے والا ہے، آگے واو عاطفہ ہے اور کے معنی میں، انہم میتون، اور بے شک وہ بھی فوت ہو جانے والے ہیں۔ اب جب درمیان میں واو عاطفہ آ گئی ہے تو روب یہ ڈالتے ہیں ہمارے احباب کہ دیکھو جی یہ جو اشاعتیوں کی بڑی دلیل ہے تو یہ بھی اصل میں ہماری دلیل ہے، حالانکہ یہ ان کی دلیل کوئی نہیں بنتی۔ دوسرا گرامر کا بھی روب جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گرامر کا روب ضرور ڈالو، لیکن صحیح تو ڈالو نا۔ جو آپ نے گرامر کا اصول لیا کہ جی معطوف اور معطوف علیہ میں کوئی نہ کوئی فرق تو ہونا چاہیے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی میت کہا گیا ہے، دوسروں کے لیے بھی میت کہا گیا ہے، تو کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے۔ دوسروں کے لیے تو میت یہ ہے کہ روح کا جسم سے تعلق منقطع رہتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میت ہونا یہ کچھ اور انداز کا ہے، تو اس میں جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا، یا منقطع ہو کے دوبارہ قائم ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی فرق ہونا چاہیے، وہ یہ بات کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک لفظ کا، ایک کلمہ کا دوسرے کلمہ پر عطف نہیں ہو رہا، میت اور میت کا عطف ایک دوسرے پر نہیں ہو رہا، بلکہ ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف ہو رہا ہے۔ جب جملے کا جملے پر عطف ہو رہا ہو تو پھر صرف مسند الیہ میں فرق ہو جائے نا تو وہی کافی ہوتا ہے۔ تو انکا میتن، اس کے اندر انکا بے شک تو فوت ہونے والا ہے، اور انہم میتن بے شک وہ فوت ہونے والے ہیں، تو اس میں جو تو اور وہ کا فرق ہو گیا نا، گرامر کے لیے اتنا فرق کافی ہے۔ اس میں میت میں آگے فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میت کی کیفیت بھی آپ تبدیل کریں کہ تیرا میت ہونا کسی اور انداز کا ہے اور ان کا میت ہونا کسی اور انداز کا ہے، یہ فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرق جو جملوں میں جو ہو گیا، گرامر جت کا تقاضا کرتی ہے نا، تو وہ تو اور وہ میں فرق ہو گیا، انکا اور انہم کے اندر فرق ہو چکا، تو بس جو وہ فرق ہو چکا تو بس وہ کافی ہے۔ میت کے اندر کوئی فرق کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بلکہ ایسے جملے جن کے درمیان واو عاطفہ آتی ہے اور مسند الیہ کے اندر تغایر ہوتا ہے، تو ان میں فرق کی بجائے برابری کا مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو میں ایک دو مثالوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ ایک دو مثالیں میں عربی کی پہلے ذکر کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب اطیعوا اللہ ایک جملہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول دوسرا جملہ ہے، رسول کی اطاعت کرو، درمیان میں واو عاطفہ آئی ہے۔ اب اس میں اللہ اور رسول یہ فرق ہو گیا، کیا اب یہ بھی ضروری ہے کہ اطاعت کے اندر بھی کوئی فرق بنانا ہے کہ بھئی اللہ کی اطاعت تو یہ ہے کہ اللہ کی بات مانو، تو نبی کی اطاعت کسی اور چیز کا نام ہے؟ بھئی نبی کی بھی اطاعت تو یہی ہے نا کہ نبی کی بھی بات مانو۔ تو قرآن حکیم تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ بھئی جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے اسی طرح رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کو کوئی چھوڑ نہ دے۔ اب یہاں پر کیا اطاعت کے اندر بھی فرق ہوگا؟ نہیں، اطاعت دونوں جگہ پر یہی ہے کہ بات مانی جائے، کہا مانا جائے۔ اللہ اللہ، سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا۔ اب اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ہوا صبح کے وقت بھی اتنی مسافت چلتی تھی کہ جو 1 مہینے جتنی مسافت ہے، اور شام کے وقت بھی وہ 1 مہینے جتنی مسافت طے کر لیتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں غدوہا شہر و رواہا شہر، کہ اس کا صبح کا چلنا بھی 1 مہینے جتنا ہے، شام کا چلنا بھی 1 مہینے جتنا ہے۔ اب یہ 2 جملے ہیں، غدوہا شہر ایک جملہ ہے، رواہا شہر دوسرا جملہ ہے، درمیان میں واو عاطفہ آئی ہے۔ اب اس میں صبح اور شام کا جو فرق ہو گیا یہ کافی ہے نا، کہ مہینے میں بھی فرق کرنا ضروری ہے کہ بھی مہینہ جو ہے وہی صبح والا جو ہے نا وہ تو 29 دن کا ہے، اور شام والا ضرور پھر 30 کا ہی لینا ہے، 29 کا نہیں لیا جا سکتا، تو یہ تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو مثالیں کچھ ہوئی عربی کی۔ اردو کی مثالیں دے کے بھی بات سمجھاتا ہوں۔ آپ کے 2 بچے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بچہ دوسرے کو مار رہا ہے۔ اب آپ ان کو بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آپ سمجھاتے ہوئے یہ لفظ بولتے ہیں کہ تو بھی میرا بیٹا ہے اور یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ جو مار رہا ہے آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو بھی میرا بیٹا ہے اور یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر تو اور یہ میں فرق ہو گیا، وہ کافی ہے کہ بیٹا ہونے میں بھی فرق کرنا ہے کہ تو میرا سکا ہے اور وہ جو ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ متریا ہے۔
کیا یہ فرق کرنا بھی کوئی ضروری ہوگا؟ نہیں، بلکہ برابری ظاہر ہو رہی ہے کہ جس طرح تو بیٹا ہے اسی طرح وہ بیٹا ہے، تو دونوں میرے بچے ہو، میرا تمہارے دونوں کے ساتھ تعلق ہے، ایک جیسا تعلق ہے، تو تم بھی آپس میں پیار سے رہو نا۔ ایک افسر ہے ماتحتوں کو حکم دے رہا ہے، اور وہ حکم دے رہا ہے 2 ماتحتوں کو، اور کہتا ہے کہ یہ کام تو نے بھی کرنا ہے اور اس نے بھی کرنا ہے۔ اب وہ کام جو اس نے کرنا ہے کوئی اور ہوگا اور اس نے کرنا ہے وہ کوئی اور ہوگا؟ وہ کام تو ایک ہی ہوگا نا، کہ تو نے بھی یہ کام کرنا ہے، تو نے بھی کرنا ہے۔ اب کام کے اندر بھی کوئی فرق کرنا ضروری ہے کہ نہیں تیرے کام کی نوعیت اور ہے اور اس کے کام کی نوعیت اور ہے؟ 2 بندے لڑ رہے ہیں، ایک بندہ دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں یار تو بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے۔ اب اس میں تو اور وہ کا فرق ہو گیا، یہ کافی ہے کہ انسان میں بھی فرق کرنا ضروری ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ انسان میں تو فرق کرنا ضروری نہیں، بلکہ برابری لانا مقصود ہے کہ بھائی جس طرح تو انسان ہے اسی طرح وہ انسان ہے، تو تم دونوں برابر ہو اس معاملے میں، تو کیوں اس کے اوپر ظلم کرتے ہو؟ تو ایسے جملوں کے اندر تو برابری ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، نہ کہ ان کے اندر فرق ظاہر ہو رہا ہو۔ تو اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ کے نے بھی فوت ہو جانا ہے، انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ تو جب اس معاملے میں برابر ہیں تو یہ پھر آپ کو بکواسات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اللہ، اگر فرض کرو ایک لمحے کے لیے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ان میں معطوف اور معطوف علیہ ہونے کی وجہ سے موت میں فرق کرنا ہے، تو جہاں پر اللہ رب العزت اکٹھے موت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اب وہاں پر نبی کی موت کو الگ اور دوسروں کی موت کو الگ کیسے بناؤ گے؟ اللہ اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من علیہا فان، اب وہاں پر نبی کی فنا اور غیر نبی کی فنا میں بھی کوئی فرق بنانا ہوگا، وہاں پر کیسے فرق بناؤ گے؟ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، سارے انسانوں کے لیے اکٹھا میتون کہا ہے اللہ رب العزت نے، یہ وہی میتون ہے جو انہم میتون کے اندر ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا نبی اور غیر نبی میں فرق بنائے گے؟ ان جگہوں پر کیسے فرق بنا سکو گے؟ کل شیء ہالک، کیا ہر چیز کی ہلاکت جو ہے وہ فنا کے ساتھ ہی نہیں ہے، وفات کے ساتھ ہی نہیں ہے؟ تو جو بھی جاندار ہیں ان کی ہلاکت وفات کے ساتھ ہی ہے، تو یہ ساری چیزوں میں فرق کوئی نہیں بنایا جا سکتا۔ تو انک میت و انہم میتون، تو اس میں میت ہونے میں فرق والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک اور دلیل جو قرآن حکیم سے دیتے ہیں، سورہ احزاب 33ویں سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت نمبر 53، صفحہ نمبر 384۔ اللہ اللہ، آیت نمبر 53 کے آخری الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ہی تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد کبھی بھی شادی کرو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں پر وہ احباب کہتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے بعد میں کوئی نکاح نہیں کر سکتا، تو ثابت ہوا کہ نبی زندہ ہیں تو تبھی ان کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شہداء بھی زندہ ہیں، بل احیاء، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی فرمایا، سورہ آل عمران کے اندر بھی فرمایا، تو پھر شہداء کی ازواج سے بھی نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ شہداء کی بیوہ جو ہیں ان سے نکاح کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ان سے نکاح کرو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کی بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ اللہ اللہ، تو میرے محترم احباب،
اللہ نے یہ حکم دیا نا کہ نبی کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح نہیں کرنا، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ نے جو حکم دیا تو بس مان لیا جائے، وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی کہ یہ حکم اس وجہ سے ہے، وجہ ہو یا نہ ہو، بس اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو یہی وجہ ہے اصل کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا، اور کوئی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر شراب حرام ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ شراب کے اندر، خمر کے اندر خرابی موجود ہے کہ وہ نشہ لاتی ہے، اور نشے سے پھر آگے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن نشہ تو وہ شروع سے ہی لاتی تھی نا۔ 13 سال کا مکی دور جو تھا، اس وقت جب خمر بنتی تھی تو کیا وہ نشہ نہیں لاتی تھی؟ تو اس وقت تو جائز رہی ہے۔ 5 سال مدنی دور میں بھی جائز رہی ہے، 18 سال شراب جائز رہی ہے، نشہ تو تب بھی لاتی تھی۔ تو پھر حرمت کی وجہ اللہ کا حکم ہوا نا۔ اگر حرمت کی وجہ یہ نشہ ہو تو نشہ تو پہلے دن بھی موجود تھا، جس دن اسلام نافذ ہوا اس دن بھی نشہ تو موجود تھا۔ تو نشے کی وجہ سے اگر حرمت ہوتی تو پہلے دن سے ہی ہو جاتی۔ تو بھئی اللہ کا جب حکم ہوا تب حرام ہوئی ہے نا۔ تو اصل وجہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، کوئی اور وجہ جو ہے وہ ڈھونڈنا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، حکمت ڈھونڈی جا سکتی ہے کہ یہ کام جو ہے تو اس کی یہ حکمت ہے، یہ اللہ نے حکم دیا تو اس کی یہ حکمت ہے، حکمتیں ڈھونڈی جا سکتی ہے، وجہ ڈھونڈنا وہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ مناسب ہی نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم ہے تو بس مان لیں۔ مومن جو ہے وہ وجہ نہیں ڈھونڈتا، حکمتیں ضرور ڈھونڈ سکتے ہیں ہم۔ اللہ واللہ۔ تو یہاں پر بھی بھائی جب اللہ کا حکم ہو گیا تو پھر وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر ضرور تم نے کوئی ڈھونڈنی ہے نا تو وجہ ایک خود قرآن حکیم کے اندر بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کی بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جب مومنوں کی مائیں ہیں تو ماں سے کیا نکاح ہونا چاہیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جب نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو یہ وجہ خود قرآن سے مل گئی، تو پھر کوئی اور وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ جی چونکہ وہ زندہ ہیں، زندگی ان کی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس لیے نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ واللہ۔ اب شراب حرام ہے، خمر حرام ہے، ایک قطرہ بھی پئیں حرام ہے، اس کے اوپر حد لگے گی۔ لیکن اگر حرمت ہے وجہ کی وجہ سے، تو پھر کوئی دوائی اگر ڈال لی جائے خمر کے اندر ایسی کہ جس سے اس کا نشہ ختم ہو جائے تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ خمر جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی دوائی ڈال لیں کہ اس کا نشہ ختم ہو جائے تو وہ خمر نے پھر بھی حرام ہی رہنا ہے، وہ حلال کوئی نہیں ہونے والی، کیونکہ اصل معاملہ اللہ کے حکم کا ہے، اصل معاملہ اس کی خرابی کا نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو بس اس وجہ سے اس کی حرمت ہے۔ اللہ واللہ۔ سجدہ اللہ رب العزت کے قرب کا موقع ہے۔ اب سجدے کے اندر سبحان ربی العالی پڑھنا مسنون ہے۔ سبحان ربی العالی قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو کوئی کہے کہ میں سبحان ربی العالی کی بجائے میں قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہوں، وہ قرآن کا حصہ ہے، اللہ کا قریبی ہونے کا مقام ہے، مقرب ہونے کا مقام ہے، قرآن جو ہے وہ غیر قرآن سے افضل ہے، تو قل هو اللہ احد میں یہ سورت پڑھ لیتا ہوں جو کہ تہائی قرآن کے برابر قرار دی گئی ہے حدیث مبارکہ میں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ اب بس اللہ کا حکم ہے کہ نہیں پڑھنی، سجدے کے اندر تلاوت نہیں ہے تو بس نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ سجدے میں تلاوت کیوں نہیں رکھی اللہ نے؟ بھئی بس اللہ نے نہیں رکھی تو نہیں رکھی۔ ظہر کے فرض ہم پڑھتے ہیں 4، عصر کے بھی 4، عشاء کے بھی 4، تو کوئی کہے کہ جی 2 کی بجائے فجر کے بھی 4 ہی پڑھ لوں تو یہ زیادہ افضل نہیں ہو جانا چاہیے؟ تو بھائی نہیں، افضل نہیں ہو جانا چاہیے، تیری الٹا نماز ہی نہیں ہوگی۔
کیونکہ اللہ نے 2 کا حکم دیا ہے تو یہاں پر 2 ہی کرنے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی کہے کہ نہیں جی 4 بھی کریں گے تو زیادہ اضافہ ہی کر رہا ہوں نا، تو نہیں، جہاں جو اللہ کا حکم ہے بس وہ ماننا ہے، اپنے پاس سے چیزیں نہیں لانی ہیں۔ تو بس اللہ کا حکم ہے کہ بھائی نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے تو بس نہیں جائز، اس میں وجہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال یہ چند آیات مبارکہ جن سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ہم احادیث کی روایات کی طرف۔ سب سے پہلے معراج کے حوالہ سے جو احادیث مبارکہ ہیں جن میں نبیوں کے ساتھ، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ملاقاتوں کا تذکرہ ہے۔ بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء کی امامت کروائی ہے، اور آسمانوں کے اوپر بھی مختلف انبیاء کرام علیہم السلام ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی، دوسرے مقام پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی۔ تو ان ملاقاتوں کو پیش کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اپنی قبر کے اندر بھی نماز پڑھتے دیکھا، اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی زندہ نہیں ہیں تو یہ ملاقاتیں کیسے ہوئی ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا جس وقت میرے آقا معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے جو اجساد ان کی قبروں میں تھے، تو کیا وہ اجساد ان قبروں میں سے نکال کے بیت المقدس میں پہنچائے گئے تھے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قبروں کے اندر ان کے جسم اس وقت موجود کوئی نہیں تھے، بلکہ چونکہ جسموں کے اندر ہی روح کے تعلق کے ساتھ زندگی تھی تو اسی حالت میں وہ بیت المقدس کے اندر انہی جسموں کے ساتھ گئے ہیں؟ کہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اسی جسم کے ساتھ قبر میں بھی ہیں، بیت المقدس میں بھی، اور آسمان پر چھٹے آسمان پر بھی۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں قبروں کے اندر تو اس وقت جسم نہیں تھے، یہ سب کوئی بھی نہیں کہے گا، بلکہ یہی کہے گا کہ نہیں قبروں کے اندر جسم موجود تھے۔ تو پھر یہ جو جسم ہیں یہ مثالی جسم ہیں جن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں، معراج کی رات میں صرف انبیاء سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں، احادیث مبارکہ سے کچھ اور ملاقاتیں بھی ثابت ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا کہ کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا عذاب ہو رہا ہے؟ کہ خوانچے بچھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تازہ گوشت ہے وہ نہیں کھا رہے، لیکن دوسری طرف کچھ اور خوانچے ہیں جن کے اوپر گندا اور بدبودار گوشت ہے، تو وہ کچھ لوگ تازہ گوشت چھوڑ کے وہ گندا اور بدبودار گوشت وہ کھا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ ہاؤلائی من امتی کا، یہ من امتی کا لفظ جو ہے اس کے اوپر توجہ رکھنی ہے۔ ہاؤلائی من امتی کا یاتون الحرام و یترکون الحلال، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو حرام کی طرف آتے تھے، حلال کو چھوڑتے تھے۔ تو آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کے گندے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جس وقت معراج ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور ہے، اور مکی دور میں تو کوئی منافق بھی نہیں تھا، منافق تو پیدا ہوئے جا کے مدنی دور میں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو افراد اس وقت تک کوئی فوت ہوئے تھے مکی دور میں معراج سے پہلے، تو وہ تو مخلص صحابہ کرام تھے، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو عذاب ہو رہا تھا؟ ان کو تو عذاب نہیں ہو رہا تھا نا، یہ مستقبل کی امت کو عذاب ہو رہا تھا، مستقبل کے وہ لوگ تھے۔ اب جو مستقبل کے لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، انہوں نے جرم بھی کوئی نہیں کیے، تو ان کے حقیقی جسموں کو اللہ وہاں پر عذاب دیں تو یہ کیسے جائز ہوگا، یہ کیسے درست ہوگا؟ تو یقینی بات ہے کہ یہ مثال کے اندر نمونہ دکھایا گیا ہے، وہ مثالی جسم تھے، وہ کوئی حقیقی جسم نہیں تھے، یہ مستقبل کی امت ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ صحابہ کو عذاب تو نہیں دکھایا گیا، اس وقت تک جو امت کے فوت ہوئے تھے تو صحابہ فوت ہوئے تھے۔ اور لفظ حدیث میں یہ ہے کہ جبریل نے یہ کہا کہ من امتی کا، یہ آپ کی امت کے، یہ نہیں کہا کہ کوئی پہلے لوگ جو حلال کو چھوڑ کے حرام کھاتے تھے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا آپ کی امت کے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے، ان کے منہ کھولے جاتے، ان کے اندر چنگاریاں ڈالی جاتی اور وہ ان کے نیچے سے وہ نکلتی۔ تو میں نے پوچھا کہ من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون ہیں؟ تو جبریل کا جواب یہاں پر پھر یہ تھا من امتک، یہ آپ کی امت میں سے ہیں، الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے تھے، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ مستقبل کی امت ہیں اور ان کے مثالی جسم کو جو ہے وہاں پر سزا ہو سکتی ہے، حقیقی جسموں نے تو ابھی کوئی جرم کیا ہی نہیں، تو ان کو سزا تو اللہ دے ہی نہیں سکتے، یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے جہاں پر ملاقات کا تذکرہ ہے نا، تو وہاں پر حدیث میں ساتھ لفظ ہے وَمَا هُ نَفَرٌ مِّن قَوْمِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کی قوم کے بھی کچھ لوگ تھے۔ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر بھی حدیث کے اندر لفظ آتے ہیں کہ ھذا ہارون ابن عمران وما هو نفر من قومه، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات ہے تو وہاں پر بھی حدیث میں لفظ ہیں ھذا اخوک موسیٰ ابن عمران وما هو نفر من قومه، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہے تو وہاں پر بھی حدیث میں لفظ ہیں ھذا ابوک ابراہیم خلیل الرحمن وما هو نفر من قومه، تو یہ سارے انبیاء کے ساتھ قوم کے جو لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، تو وہ کیا قوم کے لوگوں کو بھی حقیقی جسموں کے ساتھ وہاں پر پہنچایا گیا تھا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدموں کی چاپ سنی۔ جب قدموں کی چاپ سنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو جبریل جواب دیتے ہیں کہ ھذا بلال المؤذن، یہ بلال ہیں مؤذن۔ اب کیا حضرت بلال کو بھی معراج ہوئی تھی؟ قدموں کی چاپ جو ہے وہ صرف روح کی تو نہیں ہوتی نا، قدموں کی چاپ تو کسی جسم کی ہوتی ہے نا، تو حضرت بلال کے جسم کو کیا وہاں پر لے جایا گیا تھا حقیقی جسم کو؟ تو حقیقی جسم نہیں، وہاں پر کوئی مثالی جسم تھا، حقیقی جسم کوئی نہیں۔ تو جب سارے باقی حقیقی جسم نہیں مثالی جسم ثابت ہو رہے ہیں، تو پھر انبیاء کے بھی بھائی مثالی جسم ہے وہاں پر، انبیاء کے اگر حقیقی ثابت کرنے ہیں تو اس کے لیے کوئی باقاعدہ دلیل چاہیے۔ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کا وہاں پر حقیقی جسم تھا، اس کے اوپر دلیل موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حقیقی جسم کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں۔ باقی وہاں پر جن نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو جس طرح نبیوں کے علاوہ جن سے ملاقات ہے وہ سارے مثالی جسم ہیں، تو پھر نبیوں کے بھی مثالی جسم ہی وہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں۔ حقیقی جسم اگر ماننے ہیں تو اس کے لیے کوئی باقاعدہ دلیل چاہیے، تو دلیل جب ہے کوئی نہیں تو پھر وہ مثالی جسم ہی مراد لیے جائیں گے۔ اللہ اللہ، اس میں ایک بات یہ کہی جا سکتی نہیں جی، نبی جو ہیں تو نبیوں کو باقیوں پر تو قیاس نہ کریں، نبی کا بھی بلا مثالی جسم ہو سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں ہاں نبی کا بھی مثالی جسم ہو سکتا ہے۔
صحیح بخاری کو ہی صرف اٹھا کے دیکھ لیں نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کئی خواب ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو وہاں دیکھا، میں نے اپنے آپ کو وہاں دیکھا. تو وہ کیا حقیقی جسم کو دیکھا تھا یا مثالی جسم کو دیکھا تھا؟ تو وہ مثالی جسم کو دیکھا تھا. تو خواب کے اندر بھی ایک مثالی جسم انبیاء کے خوابوں کے اندر موجود رہا. ہمیں جو خواب میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے تو وہ ہمارے خواب میں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جسم آ جاتا ہے؟ وہ ایک مثالی جسم ہمیں نظر آتا ہے. اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ رب العزت نے جس وقت بنایا تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کی ہتھیلی پر ان کی ساری ذریت، ساری نسل ان کو دکھائی گئی. اور وہاں پر صرف نسل نہیں دکھائی گئی بلکہ حدیث میں لفظ ہے کہ وَإِذَا فِيهَا آدم وَذُرِّيَّتُهُ، وہاں پر خود آدم بھی ہتھیلی پر موجود تھے. ہتھیلی بھی کس کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. اور اس کے اوپر بھی حضرت آدم علیہ السلام خود بھی موجود ہیں. وَذُرِّيَّتُهُ، اور ان کی نسل بھی موجود ہے. نسل کے اندر انبیاء بھی ہیں اور خود بھی موجود ہیں. تو حقیقی جسم جس طرح ہو سکتے ہیں تو مثالی جسم نبیوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اس سے کوئی مانع چیز نہیں ہے. اچھا جی، آج کے درس کے لیے ان کی ایک آخری دلیل ذکر کرنا چاہوں گا. باقی انشاءاللہ ان کے دلائل اگلے اور آخری درس میں، انشاءاللہ ایک درس اس کے بعد اور ہوگا اس موضوع پہ، اس میں ان کے مزید دلائل ذکر ہوں گے. ایک دلیل اور ذکر کرتا ہوں. ایک روایت پیش کی جاتی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. روایت یہ امام سبکی کی شفاء السقام میں ہے، امام بہقی کی حیات الانبیاء میں ہے، مسند ابی یعلا کے اندر ہے. لیکن یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ پہلے یا دوسرے درجے کی کتابیں نہیں ہیں، یہ تینوں کتابیں تیسرے یا چوتھے درجے میں آتی ہیں. اور ہمارے فریق مخالف کے بہت بڑے عالم حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ جو تیسرے یا چوتھے درجے کی کتابوں میں روایتیں ہیں نا، ان سے تو عمل بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا. تو اس کو تو عقیدہ حیات النبی کہا جاتا ہے نا، لوگ عقیدہ حیات النبی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس سے عمل بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں سے. اور پھر یہ کہ حدیث وہ لینی چاہیے نا کہ جو حدیث صحیح ہو. یہ جو روایت ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نام ملتا ہے وہ حضرت انس کا ملتا ہے کہ حضرت انس نے روایت کی. اور حضرت انس سے ثابت بنانی کا نام ملتا ہے. ثابت بنانی سے آگے جو تیسرے بندے کا نام ملتا ہے وہ حجاج بن اسود ہے، جو کہ مجہول الحال ہے، مجہول الذات ہے. تو مجہول بندے کی روایت قابل قبول ہوتی کوئی نہیں. پھر حجاج سے آگے روایت کرنے والا مستلم بن سعید ہے، اور یہ مستلم بن سعید اگرچہ صادق تو ہے لیکن بعض اوقات وہم کا شکار ہونے والا بھی ہے، اور بعض اوقات ثقہ راویوں کی مخالفت کرنے والا بھی ہے. اور پھر مستلم سے یحییٰ بن ابو بکر اور حسن بن قتیبہ نے روایت کی. ان میں یحییٰ تو چلو ثقہ ہے، لیکن حسن بن قتیبہ کے متعلق محدثین نے حالق کا لفظ بھی استعمال کیا، متروک الحدیث، ضعیف، واہی الحدیث، کثیر الوہم کے لفظ بھی استعمال کیے ہیں. آگے پھر ان دونوں بندوں سے روایت کرنے والا ابو جہم بن ازرق ہے. تو یہ اگرچہ صادق تو ہے لیکن بات کو خلط ملط کر دیتا تھا. تو جس روایت کے سند کے اتنے راویوں کے اوپر جرح موجود ہو اور دوسری طرف ہم قرآن حکیم کی آیات سے ثابت کر رہے ہیں، تو ایک ایسی روایت، اور پھر یہ روایت قرآن حکیم سے ٹکرا بھی رہی ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اے نبی اپنے رب کی بندگی کرتا جا یہاں تک کہ یقین پہنچ جائے. اور یہ میں نے پہلے ثابت کر دیا کہ یقین یہاں پر موت کے معنی میں ہی لیا جا سکتا ہے، کسی اور معنی میں نہیں لیا جا سکتا. تو موت تک جو ہے رب کی بندگی کرتا جا. تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو مکلف موت تک ہی بنایا ہے. موت کے بعد تو نبی مکلف ہیں ہی کوئی نہیں. جب نبی مکلف ہیں ہی کوئی نہیں تو پھر مرنے کے بعد انہوں نے کیسے بندگی کرنی ہے؟ پھر اگر قبروں کے اندر انہوں نے نمازیں پڑھنی ہیں تو نماز کے اندر قیام بھی فرض ہوتا ہے نا. تو قبروں کے اندر انہی جسموں کے ساتھ جس طرح تمہارا عقیدہ ہے انہوں نے نمازیں پڑھنی ہیں تو جسم نے کھڑا بھی تو ہونا ہے نا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصیت کر کے جانا چاہیے تھا نا کہ میری قبر جو ہے وہ اتنی گہری بنانا کہ میں نے اس میں کھڑے ہو کے نماز بھی ادا کرنی ہے تو میں نماز ادا کر سکوں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلی قبر بنائی گئی ہے، اور وہ بغلی قبر جو ہے وہ اتنی کھلی تو بنائی نہیں جاتی، اس کی صرف سائڈ پر جو ہے وہ جسم کو اندر کر کے، جسد اطہر کو اندر کر کے سائڈ پر جو ہے وہ ٹائلیں وغیرہ جو بھی کوئی رکھی جائے تو وہ چیزیں رکھی گئی ہیں. تو وہ اتنی اونچی تو ہے ہی کوئی نہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کھڑے ہوا جا سکے. اور پھر اگر نماز کے مکلف ہیں انبیاء وفات کے بعد بھی، تو نمازیں اگر وہ مکلف ہیں تو 5 نمازیں فرض ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں. تو اگر مکلف ہیں تو پھر وفات والے دن بھی 5 نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں، اور اگلے دن بھی جسم لوگوں کے سامنے پڑا رہا 5 نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں. اس سے اگلے دن جا کے تدفین ہوئی ہے. اس سارے دورانیہ میں تو کوئی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جسد اطہر نے کوئی نہیں پڑھی. اب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں بنے گا پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مرنے کے بعد بھی ان کے اوپر نماز لازم تھی لیکن نہیں پڑھی انہوں نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ کیا تدفین کے بعد ہی جا کے لازم ہوتی ہے؟ اگر مرنے کے بعد کے جو اعمال ہیں وہ تو وفات سے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں نا. اور سیدنا دانیال علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کا جسم صدیوں تک لوگوں کے سامنے پڑا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے اس کی تدفین ہوئی ہے، تو انہوں نے تو کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی ہے. تو انبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اگر میں بفرض محال اس کو مان بھی لوں نا تو قبور سے بھی میں نے واضح کر دیا ہے کہ قبور سے مراد عالم برزخ ہوا کرتا ہے. فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ، اللہ نے کہا کہ ہر بندے کے لیے موت بھی ہے، ہر بندے کو قبر بھی دی گئی. تو ہر بندے کو یہ والی قبر تو نہیں ملتی، تو قبر اللہ کے نزدیک وہ ہے ہی عالم برزخ. تو اگر کوئی نمازوں کا تصور ہے بھی نا تو وہ عالم برزخ میں تو ہو سکتا ہے، اسی جسم کے ساتھ اسی قبر کے اندر وہ کوئی نماز کا تصور نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. تو میرے محترم احباب، یہ ان کے چند دلائل جو ہیں وہ میں نے ذکر کر دیے. چند اور دلائل جو مختلف روایات سے وہ پیش کرتے ہیں احادیث سے، تو وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کر کے تو بات کو سمیٹ دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.